مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 6 باب چیپٹر 6 اور اس کی 46 سے لے کر 49 آیات تک، 46 آیت سے لے کے 49 آیات تک۔ خداوند کے کلام پاک میں یہ لکھا ہے، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔ وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب طوفان آیا اور سیلاب اس گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا، کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ لیکن جو شخص عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا۔ جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فی الفور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہوا۔ خداوند کے کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، خداوند کا بڑا شکر ہو۔ آئے ہم خداوند کے آگے جھکیں، خداوند کی حضوری میں آئیں، خداوند کو سجدہ کریں تاکہ وہ ہمارے سارے گناہوں کو جو ہم ہر روز چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی سوچوں میں کرتے ہیں ہمیں معاف فرمائے، تاکہ ہم اس کلام کو سمجھ سکیں اور خداوند سے خداوند کی حکمت مانگیں، خداوند کا پاک روح مانگیں، تاکہ اس کلام کی سمجھ ہمیں خداوند کی طرف سے ملے، پاک روح کی طرف سے ملے، تاکہ پاک روح ہمیں اس کلام کی گہرائیوں میں لے کے جائے اور ہم اپنی زندگیوں میں اس پہ عمل کر سکیں، کیونکہ جب تک ہم اس کلام پر عمل نہیں کرتے ہم صرف خداوند خداوند ہی کہتے ہیں، اور انہی کے لیے آج یہ کلام خداوند ہم سے کرتے ہیں۔ سب کچھ مانگتے ہیں ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ اس کلام میں خداوند یسوع مسیح بہت ہی خوبصورت کلام کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ بہت ہی سخت الفاظ ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت، کیونکہ بے شک بعض دفعہ جب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم خداوند خداوند تو کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم چرچ بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہم دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، شاید ہم گھنٹوں بائبل اور دعا میں گزار رہے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں اس سارے کلام کو پڑھنے کے بعد، ان دعاؤں کے بعد عمل نہیں ہے۔ شاید پھر بھی غصہ اور گناہ ہماری زندگی میں قائم ہے، شاید پھر بھی ہماری زندگی میں معافی نہیں، اور بہت سے لوگ ہیں ہماری زندگی میں جن کو آج تک ہم نے شاید ابھی تک معاف ہی نہیں کیا۔ شاید اب تک بہت سے لوگ ہیں جن سے اب تک ہم نے حسد رکھی ہوئی ہے، اب تک ہم ان کے بارے میں برا سوچتے ہیں، اب تک ہم جب بھی بیٹھتے ہیں انہیں دل سے بد دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند تو ہمارا انصاف کر، تو ان کے لیے برا کر، جیسا اس نے میرے ساتھ برا کیا تو اس سے زیادہ اس کے ساتھ برا کر۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو اب تک ہماری زندگی میں ہیں، اور ہم دعا کر رہے ہیں اور ہم خدا میں چل رہے ہیں۔ ایسے بہت سے جھوٹ ہیں جو ہم چلتے پھرتے بول رہے ہیں، بہت سی جھوٹی گواہیاں ہیں جو ہم دیتے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کی ٹانگیں ہم کھینچتے ہیں آتے جاتے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں لیکن ہم نہیں پہنچا رہے بلکہ ہم ان کا نقصان چاہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جب وہ گرتے ہیں تو ہم انہیں دیکھ کر ان کا تماشا دیکھتے ہیں، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کبھی میرے ساتھ بھی غلط کیا، یا ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط شخص تھا اور اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا تو ہم بڑے بول جاتے ہیں کہ دیکھا اس کے ساتھ یہ ہوا، یہی ہونا تھا اس کے ساتھ۔ نہیں، آج ہم اپنے آپ کو بدلیں، آج ہم اپنے آپ کو ویسا بنائیں جیسا ہمارا یسوع ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جیسا ہمارا کلام ہمیں کہتا ہے۔ بے شک خداوند یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ اور خداوند کہتے ہیں کہ جو کوئی میرے پاس آتا اور میری باتیں سن کر ان پر عمل نہیں کرتا ہے، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ وہ کس کی مانند ہے۔
وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے گھر بناتے وقت زمین گہری کھود کر چٹان پر بنیاد ڈالی۔ جب طوفان آیا اور سیلاب اس سے گھر سے ٹکرایا تو اسے ہلا نہ سکا کیونکہ وہ مضبوط بنا ہوا تھا۔ بے شک جب آج ہم اپنے خداوند یسوع مسیح میں قائم ہوتے ہیں، اس کے کلام میں قائم ہوتے ہیں، جب ہم اپنے گھر کو، جب ہم اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو خداوند یسوع میں قائم کرتے ہیں، تو بے شک کسی بھی قسم کا طوفان، پریشانی، مصیبت، کسی بھی قسم کی بیماری، تکلیفیں، جاب لیسنس، ہوپ لیسنس، بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں جو کہ آتی ہیں، بہت سے سیلاب ہیں اس زندگی میں جو زندگی کا حصہ ہے، جو کہ ہماری طرف آتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنا گھر اس چٹان پر بنایا ہے جو مسیح ہے، اگر ہم نے اپنا گھر خداوند یسوع مسیح کے وعدوں پر بنایا ہے، کلام پر بنایا ہے، اور جو کچھ کلام کہتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتے ہیں، ہم معاف کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ ہمارا خداوند ہمیں معاف کرے، ہم اس کے بنائی ہوئے مخلوق سے محبت کرتے ہیں، اس کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، بے شک وہ ہم اس کی محبت ہم سے اور بھی گہری ہوتی جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو ہم اس کو دعا دیتے ہیں، بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کرے اور ہم اسے دعا دیں، بے شک نہ چاہتے ہوئے ہمارے دل سے نکل جاتا ہے کچھ نہ کچھ، ہمیں غصہ بھی آتا ہے، غصہ انسانی فطرت ہے اور آ جاتا ہے، لیکن کلام میں لکھا ہے کہ غصہ کر لیکن گناہ نہ کر، اور سورج کے ڈھلنے تک تیری خفگی نہ رہے۔ بے شک ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اگر غصہ آتا ہے، ہم اس غصے کو جھٹکیں، خداوند سے معافی مانگیں، خداوند کا شکر کریں اور اس شخص کے لیے دعا کریں اور اس شخص کو خداوند کے آگے رکھ دیں۔ یہ بھی نہ کہے کہ خداوند تیرا انصاف کرے اور خداوند تجھ سے بدلہ لے اور خداوند تیرے ساتھ یہ سب کچھ کرے، نہیں، بلکہ اپنے خداوند سے کہیں جیسے کہ ہمارے خداوند نے کہا تھا کہ تو ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بھی معاف کریں اپنے خداوند یسوع کی طرح، ہم اپنے مقدموں کو خداوند کے سامنے رکھ دیں، وہی فیصلے کرنے والا ہے، وہی حق اور سچ کے ساتھ عدالت کرتا ہے۔ دوسرے شخص کے بارے میں خداوند یسوع کیا کہتے ہیں؟ لیکن جو سن کر عمل میں نہیں لاتا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے زمین پر گھر کو بے بنیاد بنایا، جب سیلاب اس پر زور سے آیا تو وہ فی الفور گر پڑا اور وہ گھر بالکل برباد ہوا۔ آمین۔ جس شخص کا توکل خداوند پر نہیں ہوتا، جو کلام کو پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، جس کی زندگی میں محبت اور معافی نہیں ہے، جس کی زندگی میں دینا نہیں ہے، جس کی زندگی میں بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جو حسد، شراب نوشی اور بہت ساری برائیاں جو کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے، اس میں لکھی ہوئی ہیں، ناچ رنگ اور بہت سی چیزیں، جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ساری چیزیں جو خداوند ناپسند کرتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے، اور پھر جب ہم ان کو اپنی زندگی سے دور کرتے ہیں تو ہم خداوند کے قریب آتے جاتے ہیں اور ہمارا خداوند ہمارے قریب آتا جاتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے نزدیک آؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ بے شک جب ہم اپنے خداوند کے قریب آتے ہیں تو ہمارا خداوند ہمارے قریب آ جاتا ہے۔ آج ہم اپنے خداوند کے قریب آئیں، ہم صرف خداوند نہ کریں بلکہ خداوند کے مطلب کو سمجھیں، خداوند یسوع کی قربانی کے مطلب کو سمجھیں، خداوند یسوع مسیح کو روز صلیب نہ چڑھائیں بلکہ اپنی صلیب لے کے اس کے پیچھے چلیں۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنی زندگیوں سے گناہ کو نکال کے باہر کر دیں، اور وہ باتیں جو خداوند یسوع مسیح کے کلام میں لکھی ہیں، وہ باتیں جو کلام میں انہوں نے ہم سے بیان کی، جو نبیوں اور نوشتوں کی صورت میں انہوں نے پرانے عہد نامے میں ہم سے کہیں، وہ ساری باتیں ہم ان سب باتوں پر عمل کریں، کیونکہ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم صرف خداوند کرتے ہیں، اور پھر ہم خداوند کے نہیں، پھر ہم نور کے نہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے اور آپ سب کو اور مجھے، ہم سب کو برکت دے اور خود میں قائم رکھے تاکہ ہم خداوند کے کلام پر عمل کرنے والے بنیں۔ آمین۔